قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو نیک بننے کے لیے پابند فرمایا ہے، اور انسان نیک کب بنتا ہے؟ جب وہ نافرمانیوں کو چھوڑتا ہے. اللہ کی نافرمانی یہ چند چیزوں سے پتہ چلتی ہے. مثال کے طور پہ جو حکم اللہ کے قرآن میں ہیں ان کو انسان چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. جو اللہ کے احکامات حدیث مبارکہ میں ہیں ان کو انسان چھوڑتا ہے تو انسان نافرمان ہوتا ہے. عام طور پہ میں اور آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن آسمان سے آیا ہے اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. جس طرح قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور اس کی گواہی قرآن دیتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتے ہیں محبوبم، ہم نے جو آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کے ساتھ ہم نے حکمت بھی نازل کی. تو مفسرین کہتے ہیں حکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس کتاب کی اور اس حکمت کے علم سے ہم نے آپ کو روشناس فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے آپ ان کے علم سے ناواقف تھے. تو گویا کہ قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام، بات اللہ کی، سمجھایا بھی اس کو اللہ نے ہے. حدیث پاک جو ہے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن مطلب وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تو گویا کہ قرآن کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے،
جو حدیث پاک کی نافرمانی کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اگر کہیں اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی ہو جائے، تو مومن کا شیوہ یہی ہوتا ہے کہ فوراً توبہ تائب ہو کے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا لے۔ نیک بننے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جہاں گناہ سرزد ہو جائے وہاں انسان توبہ تائب ہو جائے، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہمیں جو اس کے داؤ ہمارے اوپر چلتے ہیں، اس کو بزرگان دین نے کہا ہے کہ یہ نورانی پٹی ہے جو شیطان کی طرف سے چلتی ہے۔ یہ نورانی داؤ ایک قسم کا، کیسے آپ کے ذہنوں میں یہ بات آج ہوتی ہے کہ میں اگر توبہ کر لوں تو میں تو اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، کل تو میں نے پھر گناہ کرنا ہے، کل میں اگر گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا۔ آپ اکثر و بیشتر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایک قسم کا مذاق ہو گیا، میں تو اللہ کی ذات کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ لہٰذا گناہوں کی زندگی گزار لو، اور آخر میں، زندگی کے آخر میں آ کے توبہ کر لینا۔ انسان پھر وہ زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس گناہ پر تکبر کرنا اور اس پر ڈٹنا اور اس پہ زندگی گزارنا، یہ بری بات ہے، یہ انسان کو لے کے ڈوبتا ہے۔ گناہ، اللہ نے تو انسان کے اندر یہ صفت مادہ رکھا ہی ہے، پیدا انسان کو اس لیے کیا ہے تاکہ گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ ہم نہ فرشتے ہیں، ہم نہ نبی ہیں، تو جو فرشتہ نہیں ہوتا، جو نبی نہیں ہوتا، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، یہ لازمی بات ہے، یہ پکی اور ٹھکی بات ہے کہ گناہ ضرور بضرور ہوگا۔ ہاں، جس کو اللہ بچا لے، اگر نہ بھی ہو تو شیطان کا وار کم سے کم کمزور ایک قسم کا ہو جائے گا، لیکن گناہ پھر بھی اس بندے سے سرزد ہوگا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ سے خالی نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے۔ وہ کسی نے انگلش میں کہا نا کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر۔ ہر ولی کا ایک گزرا ہوا کل ہوتا ہے، اور ہر گناہ کرنے والے کا ایک فیوچر ہوتا ہے۔ ولی جو ولی بنا ہے وہ کسی پروسیس سے گزر کے ولی بنا ہے، اپنے نفس کو مار کے ولی بنا ہے، اور ہر گناہ گار جو ہوتا ہے کل کو ہو سکتا ہے فیوچر میں، مستقبل میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے تو ہمارے بزرگان دین کہتے تھے کہ کسی کو برا نہ سمجھو، حتیٰ کہ کافر بھی ہو اس کو برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کل اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اور توبہ کی توفیق مل جائے، ایمان لانے کے بعد آپ سے اور میرے سے بہتر مسلمان بن جائے۔ اور مسلمان کو تو اپنے سے بہتر ہی سمجھو۔ تو گناہ جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کے بعد اگر وہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، تکبر کے اندر رہتا ہے اور اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ توبہ تائب ہو جائے گناہ کے فوراً بعد، مومن کا شیوہ یہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے اوپر اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے اوپر ایک پہاڑ آ گیا ہے۔ ندامت، پشیمانی، اگر آپ کے اندر یہ ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان ابھی بھی سلامت ہے، کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، ایک پہاڑ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، کل کو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور منافق، فاسق، حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے
تو گویا اس طرح ہے کہ جس طرح اس کے کان میں مکھی بیٹھتی ہے وہ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا فرق محسوس کر لیں۔ تو شیطان بہکاوا اپنا داؤ یہ لگاتا ہے آپ پر کہ ابھی زندگی ہے، کل کو پھر تو اللہ سے مانگے گا، پھر پرسوں مانگے گا۔ اس کی مثال عقلی دلیل، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، اب میں آپ کو کہوں کہ یہ کپڑے اگر میں آج اتاروں گا، میں نے اس کو دھونا ہے، یہ دھونے کی ایک الگ پریشانی ہے، الگ محنت ہے، صابن لگانا ہے۔ خیر ابھی تو وہ صابن لگانے والا کام تو ہمارے ہاں اب تو پاکستان میں بھی شاید نہ ہو، بعض علاقوں میں اب تو مشینیں آ گئیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یار اس کو میں نے دھونا ہے، لٹکانا ہے، پھر اسی کرنا ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں یہ کپڑا پہنے ہی رکھوں۔ کوئی ایسا کرے گا؟ یا جو غیر ضروری بال ہمارے ہوتے ہیں، ہم کہیں کہ یار میں کل پھر اس کو کاٹوں گا، اگلے ہفتے پھر کاٹوں گا، اس سے اچھا میں سکھوں کی طرح بال ہی چھوڑ دوں۔ لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی، مشین اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ انسان کو دماغ دیا ہے تو انسان نے بنائی ہے نا۔ یہ باقی چیزیں کیوں بنی ہیں؟ اس لیے بنی ہیں تاکہ دوبارہ اس کا استعمال کیا جائے۔ آج کپڑے کو پہنے گا، کل اتارے گا، پرسوں پہنے گا، پھر اتارے گا۔ تو دھونے کے لیے مشین جب ہے تو یہ دل بھی ہے، جب گناہ بندہ کرتا ہے تو یہ دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا توبہ کا طریقہ رکھا ہی یہی ہے کہ توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ شیطان کی چال ہے۔ اور دل کا صاف کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی رکھا، یہی ہے کہ دل کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا بنیادی اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ اور مومن اور فاسق کی مثال میں نے دی کہ دیکھیں، جو کپڑا صاف ہو نا، جو دل صاف ہو اگر ہمارا ہو، تو اس پہ چھوٹی سی بھی اگر میل لگ جائے نا تو وہ نظر آتی ہے۔ اور اگر ایک بندے کا کپڑا پورا میلے کا میلا ہو، وہ بندہ خود بھی میلا کچیلا ہو، وہاں پر اگر اور ایک دھبا لگ جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے اپنے دل کو صاف کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان توبہ طائب ہو جائے۔ اگر شیطان کے داؤ کھلے ہیں تو رحمان کا دروازہ بھی توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ اگر اس کے چال اور طریقے کھلے ہوئے ہیں تو رحمان نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے۔ جب تک یہ سانس چلتی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور اس کا طریقہ کار بزرگان دین نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں اور آپ اپنی صحبت ہم علماء کے ساتھ رکھیں۔ صحبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ علماء کے ساتھ چمٹ کے جا کے بیٹھ جانا۔ آپ اور میں سمجھتے یہ بس ہے کہ مولوی کے ساتھ جا کے کوئی بندہ چمٹ جائے بس، یہ صحبت اس کو نہیں کہا جاتا۔ صحبت یہ ہے کہ رہنمائی اس بزرگ کی لی جائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں علماء کی رہنمائی لی جائے تاکہ پتہ ہو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، میرا یہ کام ٹھیک ہے۔ ہم ناراض نہیں ہونا، ہم آج چونکہ نفس اور شیطان کا ہمارے اوپر، میرے آپ کے اوپر حملہ اتنا زیادہ ہے کہ جو معاملہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہی علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے پتا ہے کہ ان کی طرف سے کیا اس چیز کا جواب آئے گا، تو جو سوال آپ پوچھو گے جواب بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ لیکن جس چیز کا مجھے پتا ہے کہ اس عالم نے، اس مولانا نے کہنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو ہم اس چیز کا نہیں پوچھتے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، آپ کو کہیں دل میں کھٹکا ہے کہ یہ کام غلط ہے، آپ کو پتا ہے میں اسے پوچھوں گا تو مجھے جواب میں نفی ہی ملے گی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ میں وہ پوچھتا ہی نہیں۔ اور محبت اپنے امام کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ تب تک ہی ہمیں رہتی ہے کہ جب تک وہ بات کریں گے جو بات میرے اور آپ کے اندر ہے نہیں۔
اور جیسے ہی وہ عالم اگر کوئی بات وہ کر دے جس کے اندر میں ملوث ہوں تو میں پھر اس عالم کے خلاف کیڑے نکالنا شروع کر دوں گا کہ یہ بات اس نے غلط کی ہے، یہ بات ایسا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، جب تک ہمارے حق میں وہ، یعنی جس کام کے اندر، مثال کے طور پہ میں ایک گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں، میں اب اس کا ٹاپک چھیڑوں، میں جمعے میں وہ بیان کرتا ہوں، آپ کہیں گے یہ فلاں عالم بڑی اچھی بات کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن جس دن میں نے وہ بات کی جس گناہ کے اندر آپ مبتلا ہو تو آپ نے باہر جا کے کہنا ہے کہ یار یہ مولوی صحیح نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم نفس کی اتباع کرنے میں لگ گئے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں خرید کے بازار میں لا کے بیچتا تھا، پہلے ان کو گھر میں آ کے چیک کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگل سے لکڑیاں لے کے گھر کے اندر آیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ اگر معارف مثنوی کی ایک کاپی ہر گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے، یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اللہ کے ولی مولانا جلال الدین رومی، ترکی میں ان کا مزار ہے اور ترک لوگ بڑا مانتے ہیں ان کو، پاکستان میں اور بعض مدارس کے اندر ابھی بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، واقعات ہیں اور اس واقعات کے ساتھ اس کا سبق ہے، فارسی کے اندر ہے، اردو، انگلش، سب زبانوں میں تقریباً اس کا ترجمہ، معارف مثنوی اس کا نام ہے۔ حضرت مولانا رومی، اکثر اشعار آپ کو مولانا رومی کے ملیں گے یا اقوال آپ کو ملیں گے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ جب وہ گھر لے کے آیا لکڑیوں کو تو اس لکڑی کے ساتھ ایک سانپ تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سمجھا شاید یہ مر گیا ہے۔ اب جب وہ گھر کے اندر اس نے لکڑیاں رکھی، کچھ عرصے کے بعد سورج کی تپش اس سانپ کے اوپر آئی تو سانپ نے جب حرکت کرنا شروع کی اور حرکت شروع کرنے کے بعد اسی لکڑہارے کو جا کے ڈس لیا اور وہ مر جاتا ہے۔ تو گھر والے پریشان ہوئے، کہتے ہیں کہ سانپ تو ہل نہیں رہا تھا، ابھی کیا ہو گیا کہ بندہ ہی مر گیا؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس کی مثال دے کے لکھا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے یہ مرتا نہیں ہے، بے شک آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کمزور ضرور ہو جائے گا، مرے گا نہیں، کیونکہ گناہ کا مادہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ جس طرح وہ مردہ سمجھ رہا تھا اس سانپ کو، جب تھوڑی سی تپش آئی تو سانپ نے حرکت دی۔ جب اس کو بھی موقع ملتا ہے انسان کو، چاہے وہ ولی ہے، بے شک اللہ جس کو بچا لے، لیکن جب گناہ کی تپش اس کے اوپر آتی ہے، گناہ کا موقع ملتا ہے تو انسان کہیں نہ کہیں وہ نفس، چونکہ اس کا ایسا بنا ہوا ہوتا ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے نفس کو بنانے میں، تو پھر اس سے گناہ دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا اور تکبر کرنا اور تعویلیں نکالنا، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ یہ انسان کو زندگی میں جو ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی گناہ اس سے سرزد ہو، وہ فوراً توبہ طائب ہو اور اس گناہ پر ہٹ دھرمی نہ کرے، تعویلات نہ نکالے کہ میرے سے گناہ سرزد ہوا، ٹھیک ہے اللہ رب العزت میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ شیطان کا، اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ صحبت علماء کی، یہ نہیں ہوتا کہ چمٹے رہنا، بس ان کی رہنمائی لینا اور ہر معاملے میں رہنمائی لینا، کہ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہو گیا کہ مولانا نے جو بات کہی، جو میری دل کو لگتی ہے وہ میں لے لوں گا، اور جو بات مولانا نے کہی یا عالم دین نے کہی یا کسی مفتی نے کہی جو میرے نفس کو اچھی نہیں لگتی، یا جو کہیں نہ کہیں میرے لیے کیا بلکہ شریعت کے اندر ہی جو انسان کو، جیسے شروع میں نے کہا نا کہ احکامات جو قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، اللہ کے قرآن کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ نیک کبھی نہیں بن سکتا، اور شیطان کے بہکاوے سے وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس کو بچنا ہے تو اس کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، بزرگوں کی صحبت، رہنمائی لینی پڑے گی، اور اللہ والوں کی رہنمائی
ایک اور بات یاد رکھنا، یہ آج ہم جس کو اللہ والا، آج آپ کسی سے پوچھو، آپ سے میں پوچھوں کہ اللہ والا کون ہے، آپ کہیں گے کہ جس کے سر پہ پگڑی ہے، جس کی سفید داڑھی ہے، لمبی تسبیح ہے، لمبا جبہ پہنا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ اللہ والا ہے، ہم اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں۔ اللہ والا اس کو نہیں کہا جاتا، اللہ والا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی صحبت میں آپ جاؤ یا جس کے پاس آپ بیٹھو چاہے تھوڑی دیر بھی، اور اس کی باتوں سے آپ کو اللہ یاد آئے، اس کی باتوں سے گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اس کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر آئے، دین کی محبت دل کے اندر آئے، وہ چاہے کوئی بھی بندہ ہو، وہ اللہ والا ہے۔ لمبی ضربیں، بڑی ضربیں اللہ کی لگانا اور پگڑی پہننے والا بندہ صرف اللہ کرنے والا بندہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ تو گناہ کسی سے بھی ہو جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اور آپ تو آج ہمارے اپنے گناہوں پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، ہمیں اپنا بڑا گناہ بھی چھوٹا نظر آتا ہے اور دوسرے کا چھوٹا گناہ بھی ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ گناہ اس کی لذت جو ہے نا یہ وقتی طور کی ہے۔ یہ جیسے میں بات کر رہا تھا نا کہ شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو توبہ کر رہا ہے، کل پھر کرے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر گناہ کرے گا، لہٰذا اپنی زندگی کے آخر میں ہی جو ہے ایک ہی بار توبہ کر لے۔ یہ تو شیطان کی چال ہے، وہ بندہ تب ہی بچے گا جب اس کو اللہ والوں کی طرف سے کچھ پتہ ہوگا، شیطان کے داؤ پیچ سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور میں نے کیا کہا، گناہ کی لذت وقتی طور پہ ہوتی ہے، اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور محنت اور مشقت دین کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ گناہ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ کی لذت جو ہے یہ وقتی طور تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہی گناہ کیا ختم ہو گئی۔ اور میں اور آپ آج چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وہ نماز کے اندر سرور آتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ آپ میں سے میں بھی، آپ بھی، آپ کہیں گے کہ حضرت ہمیں نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آتا۔ اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ جب محنت اور مشقت ہوگی تو پھر آپ کو نماز کے اندر بھی لطف آئے گا۔ اور جب بندے کو پتہ چلے کہ اس پہ محنت مشقت ہوتی ہے، وہ محنت مشقت کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اس گناہ کو ختم کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ چھپاؤں؟ بتا دوں کہ گناہ کرنے کا جب خیال آئے نا، ہمارے بزرگان دین نے، اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے علماء کی قبروں پر جو ہم تک یہ دین پہنچا گئے، کاش ہم کبھی بیٹھ کے پڑھیں اللہ والوں کو۔ آپ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، میں اکثر و بیشتر یہ اپنے بزرگوں سے سن کے یہ کہتا ہوں کہ اس امت کے اوپر سب سے پہلا جو قرآن کا نازل ہوا، قرآن جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، کہ پڑھ، سب سے پہلی آیت۔ لیکن آج ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جو پڑھنے کی چیز ہے وہ نہیں ہم پڑھتے، جو غلط چیزیں ہیں، فضول چیزیں، وہ ہم ساری پڑھیں گے۔ آپ کو کیوں نہ، اگر آج میں یقین میری بات پہ ناراض نہیں ہونا، ایک صفحہ قرآن کا کوئی بیٹھ کے پڑھ لے، آج ایک سپارہ، آدھا سپارہ نہیں پڑھیں گے، لیکن کسی کی غیبت ہوگی فیس بک کے اندر یا واٹس ایپ کے اندر، وہ چاہے 10 صفحوں کی ہو، ہم پوری کی پوری پڑھیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ وہ 50 صفحوں کی بھی کسی کے اوپر کتاب لکھی ہو یا کسی کے خلاف کچھ لکھا ہو، سارا کا سارا ایک ایک حرف پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے اپنے طریقے پہ۔ اور لیکن قرآن، کسی اللہ والے کی بات، وہ ایک سطر کیا 2 منٹ کی ویڈیو اگر ہوگی نا، کسی اللہ والے کی بات کی ہوگی، کوئی اقوال ہوگا یا کوئی حدیث ہوگی، پہلے دیکھیں گے یار یہ کتنے منٹ کی ہے، اوہو یہ تو 5 منٹ 6 منٹ کو، ان کے ٹائم کس کے پاس ہے۔
اور 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی اگر کوئی بندہ بیٹھ کے نا، جو آج کل یہ رسپانس اور رپلائی کی ویڈیو ہوتی ہیں کسی بات کی، جو بھی ہو وہ پوری کی پوری دیکھیں گے، ایک ایک بات، اتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت اور گناہ سے بچنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ یہ اللہ والوں کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں. نصیحت کرنے کے بعد چونکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ والے ہوتے ہی ایسے، ہم نے جیسے میں نے کہا کہ اللہ والا اس کو ہی سمجھا جس کی جتنی سفید داڑھی ہوگی، جتنی لمبی تسبیح ہوگی، وہ اللہ اللہ کرے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نصیحت کی بات کی. جب جانے لگا تو حضرت سے کہا حضرت ایسا کریں آپ کے سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ میرے اندر منتقل کر دیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں میرے دل کے اندر تو صرف، میرے سینے کے اندر تو بلغم ہے، وہ چاہیے آپ کو. آپ نے کیا سمجھا ہوا؟ اللہ والوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی کرنٹ ہے. آج کل تو خیر ایسے کرنٹ والے پیر بھی پیدا ہو گئے. تو کہا کہ حضرت آپ کیا سمجھتے ہو؟ میرے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ میں آپ کے اندر منتقل کر دوں گا، جیسے ہی منتقل ہو جائے گی نماز روزہ سب کچھ اس سے محبت ہو جائے گی، گناہ ختم ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. اسی کے اندر رہ کے، اسی بازار سے گزر کے آپ کو اللہ کا راستہ ملتا ہے. اسی سوسائٹی میں رہ کے آپ کو اللہ تک جانا ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ گناہ سے نفرت، اللہ کی قسم ہے کبھی آزما کے دیکھ لیں. شروع میں مشقت ہوتی ہے ہر چیز کی. جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے نا تو فوراً اپنی موت کا سوچو، فوراً. گناہ اس طرح ختم ہوگا جس طرح بٹن بند کرنے کے ساتھ ہی بجلی بند ہوتی ہے. آپ ٹرائی کریں کبھی. مشقت ہوتی ہے شروعات میں، نہیں، آہستہ آہستہ. ایک دم ہو جائے ایسے تو نہیں ہوتا. آج آپ سوچیں کہ میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوں، نرم گدا ہے، لیٹا ہوں، 16 نمبر کا اے سی جو ہے وہ ایئر کولنگ کر رہا ہے، چھت ہے، سب کچھ ہے. بھوک لگتی ہے تو بیوی کو آواز دیتا ہوں، باہر جا کے کھانا کھانا ہے تو دوستوں کو فون کر دیتا ہوں، ملنا جلنا ہے تو بس ایک ہی سیکنڈ میں سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ایک جگہ ایسی بھی آئے گی کہ جہاں پر اے سی نہیں ہوگا، جہاں چھت تھوڑی سی آپ کے اوپر ہوئے گی بس، اور کوئی وہاں پر الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا نہیں ہوگا آپ کے پاس. کوئی گھنٹی، کوئی بیل، کسی کو آواز نہیں دے سکو گے سوائے آپ کے اعمال کے. ایک دفعہ اس کا سوچو گے نا تو دیکھو کیسے گناہوں سے دور ہوتے ہیں، دیکھو کیسے گناہ ختم ہوں گے. یہ دنیا کی محبت کیسے ختم ہوگی. یہ لیکن محنت مشقت کرنی پڑے گی. لیکن وہ میں نے جیسے کہا نا کہ شیطان نورانی پٹی ڈالتا ہے، اپنے داؤ پیچ لگاتا ہے. آج ہم اگر کسی کے جنازے پہ بھی جاتے ہیں نا تو اگر 1000 بندہ ہے، 100 بندہ ہے، 100 میں سے 99، 1000 میں سے جو ہے نا وہ 900 بندہ یہی کہے گا. آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، جنازہ کسی کا پڑا ہے تو کہیں گے یار بڑا افسوس ہوا، بیچارہ فوت ہو گیا، بس اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، بہانہ بننا تھا. یہ ہر بندہ یہ افسوس مناتا ہوا نظر آئے گا، یار بیچارہ ایسا ہوتا ویسا تھا. لیکن ان میں سے ایک ہوگا جو کہ یہ سوچے گا کہ کل میں نے بھی یہاں پر لیٹنا ہے، کل میں نے بھی یہاں پر ہونا ہے، میں بھی اسی طرح پڑا ہوا ہوں گا جو میرے اوپر سارا کچھ، یعنی یہ غسل بھی یہی کر، کیا میری اوقات رہ جائے گی. کوئی سوچتا ہے اس چیز کا؟ یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس ابھی اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکالو. اور جب وہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان کے داؤ سے کیسے بچنا ہے. آج کیا کہتے ہیں، ذل رحمانی، محبوب سبحانی، پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی، نام لیوا تو سب ہیں. اللہ رب العزت کی قسم کیسے کیسے دیکھو شیطان کے بہکاوے اور داؤ پیچ ہوتے ہیں.
یہ تصوف کے امام ہیں، تصوف کے، جس طرح ہماری فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ تصوف کے بڑے امام حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، شیطان کا طریقہ دیکھو، کئی دفعہ اپنے داؤ آزمائے مجھ پر، میں نے توڑے، پھر آزمائے، پھر توڑے، ایک میں اپنی عبادت کر رہا ہوں کہ شیطان کی طرف سے آواز آتی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا غیب سے آواز آئی، اور آواز کیا شیطان دیتا ہے کہ اے میرے بندے عبد القادر، تو نے میری اتنی عبادت کی، میں نے تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا، جا آئندہ کے بعد تیرے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، معاف کر دیا تجھے۔ اب مجھے اور آپ کو ایسی آواز آ جائے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو کبھی مسجد آئیں گے ہی نہیں، بھائی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ آواز کیا کہ محلے کا اگر آپ کو بڑا کوئی وقت کا ولی کہہ دے کہ بھائی تو زبردست آدمی، بخشا بخشایا، بس ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی، ختم۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بزرگ ہیں، سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، کہ قرآن میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اچھا، صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، قرآن نے سرٹیفکیٹ بھی دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں جنت کی بشارت بھی ان کو مل گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے پھر بھی نماز پڑھی، ان کے لیے نماز تو ختم نہیں، میری کیسی عبادت کہ پرانی بھی قبول ہو گئی اور آئندہ کے لیے بھی کہہ دیا کہ بھائی جا، تیری آئندہ کے بعد کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دفع ہو جا مردود، تو شیطان ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ کچھ وقفہ گزرا، پھر آواز آتی ہے کہ میرے بندے عبد القادر جیلانی، بہت خوب تو نے شیطان کو جواب دیا، زبردست قسم کا تو نے جواب دیا، اور اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے میرے دشمن کو، میں نے اسی لیے اس کو جنت سے نکالا تھا، اور اسی لیے قیامت تک اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت رہے گی، قیامت کے بعد بھی، کہ یہ میرے بندوں کو بہکاتا ہے۔ میرے بندے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ کیا کہا؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آج حضرت پھر سوچنے لگ گئے کہ علم اگر بچاتا کسی کو تو ابلیس تو پہلے خود فرشتوں کا استاد تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر اس کا سجدہ نہ ہوا ہو۔ یہ تو ابلیس کا، یہ تو ابلیس فرشتوں کا بھی سردار تھا۔ اتنا علم جب اس کے پاس تھا تو علم اس کو خود نہ بچا سکا تو میرا علم مجھے کیا بچائے گا؟ یہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کو بچا سکتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گناہ کسی سے، انبیاء فرشتے یہ الگ صفت ہیں، انبیاء کے قریب تو اللہ گناہوں کو بھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ انسان کو اللہ نے یہ مادہ دیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ تائب ہو۔ گناہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں، گناہ ہر انسان سے ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ انگلش میں کیا کہا، ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر۔ ہر ولی اس کا ایک پاسٹ ہے، وہ کسی پروسیس سے گزرا ہے، اور ہر گنہگار اس کا ایک مستقبل ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو کہا کہ اللہ کی ذات ہے کسی کو بچا سکتی۔ شیطان کے پاس بھی جب اتنا علم تھا، اس کے علم نے کیا کیا؟ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو کہا کہ دفع ہو جا دوبارہ، مجھے پتا ہے یہ تو شیطان ہے۔ دیکھیں آواز نکال کے، اور کیسے اے میرے بندے، یعنی یہ گمان کرانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی، جن کو ہم ذل رحمانی اور محبوب سبحانی پیران پیر کہتے ہیں، جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جی ہم تو کتنے پتہ نہیں شیطان کے بہکاووں کے اندر آئے ہوئے ہوں گے۔ تو توبہ
جہاں گناہ سرزد ہو انسان استغفار بھی، یہ سید الاستغفار جس کو کہا جاتا ہے نا، 5واں کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک تو استغفر اللہ ربی، ایک دوسرا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ روزانہ پڑھتا ہے اس دن اگر اس کی موت ہوگی اللہ کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ سید الاستغفار ہے کہ گناہ سرزد ہوئے تو فوراً انسان استغفار اور ہے، توبہ اور ہے۔ استغفار کی کثرت انسان کرتا رہتا ہے۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ توبہ جب انسان کرتا ہے، ایک تو اس گناہ کی پشیمانی ہو اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور یہ نیت کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر گناہ پھر سرزد ہو جائے، انسان اس دھوکے میں نہ آئے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں لہٰذا ایک ہی دفعہ میں توبہ کر لوں، نہیں، روزانہ یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں ہم روزانہ اتارتے ہیں، پھر مشین میں ڈالتے ہیں، پھر پہنتے ہیں۔ کوئی بندہ بیوقوف یہ نہیں کہے گا یار اس کو دوبارہ دھونا ہے تو ایک ہی دفعہ میں پہن لوں اور پہننے کے بعد اس کو اتاروں ہی نہیں۔ دل صاف ہوگا، کپڑا پاک جب ہوتا ہے تو چھوٹا داغ بھی جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے، لیکن اگر ایک بندے کا دل میلا اتنا ہو گیا گناہ کر کر کے، تھوڑا سا کپڑوں کے اندر کہیں اور داغ لگ جائے میلے کپڑے کے اندر، وہ محسوس نہیں ہوتا۔ جب دل کالا ہو جائے تو حدیث پاک میں یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پہاڑ جس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح مصیبت کے اندر ہوتا ہے وہ، اور گناہ گار فاسق اور منافق جس طرح کان میں مکھی بیٹھتی وہ اس کو اڑا دیتا ہے۔ تو ہماری آج شیطان سے یاری اس لیے ایسی بن گئی کہ ہمارے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں۔ اور استغفار کی کثرت، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ بزرگ بڑی باتیں لکھ گئے، ہم تو آج بس فتوے لگانے میں لگ گئے ایک دوسرے کے اوپر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ بعض اوقات، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ اب گناہ، توبہ یہ کہتی ہے کہ گناہ سے پشیمانی ہو اور اس کو چھوڑنا ہے فوراً، اور اس گناہ سے آئندہ جو ہے نیت کرنی ہے، عزم کرنا ہے کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا کبھی بھی۔ لیکن بعض اوقات بندہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ ایسی ملازمت کر رہا ہے، میں نہیں کہتا اگر کہ وہ کام کرنا ایسا ہے کہ اس کے اندر سود بھی شامل ہے یا اس کے اندر حرام آمدنی بھی شامل ہے، تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس ملازمت کے اندر مبتلا ہے تو ساتھ ساتھ دوسری ملازمت کو ایسے تلاش کرے کہ جس طرح اس کے پاس کوئی ملازمت ہے ہی نہیں۔ جس بندے کے پاس ملازمت نہ ہو وہ کس طرح نوکری کی تلاش کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اگر وہ اس کام کے اندر مبتلا ہے کہ جس میں اس کو شک ہے یا کہیں سے پتہ چلا کہ اس کام کے اندر حرام آمدنی کہیں سے آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے بچے ہیں، پیٹ پالنا ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، لیکن اگر وہ اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کام کی تلاش کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے استغفار کو جاری کرتا ہے، کیونکہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اس کے، کیونکہ توبہ تو وہ ابھی نہیں کر سکتا، توبہ نے اس نے عزم کرنا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن استغفار کرے گا، استغفار کی کثرت یہ ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے، استغفار کو اس کو نہیں چھوڑ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس امت کو سبق دیا ہے کہ یہ سبق ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جہاں گناہ سرزد ہو وہاں انسان یہ نہ کہے کہ میں کل پرسوں، کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کس موڑ پہ تمہاری شام ہو جائے۔ اچھا بھلا ہوں، آج چل رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے کہ میں بستر علالت پہ آ جاؤں، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو، موت ہو جائے کسی کو کیا پتہ ہے۔
جنوبی افریقہ میں ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن، میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات سنائی ہوگی، بڑا دنیا کا ایک خوبصورت شہروں میں اس کو مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو اس شہر کو دیکھو۔ میں نے دیکھا ہے 2013 میں، بڑا خوبصورت اس کا ایک پورا روٹ ہے، ایک تو ہوائی سفر ہے، ایک زمینی سفر جو اس کا ہے، اللہ نے کیا خوبصورتی اس شہر کو دی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی نے پینٹنگ کر کے بنا دی، اتنا خوبصورت ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک پودا ایسا ہے، اتنا خوبصورت پودا اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس پودے کو جب آپ دیکھو کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں، لیکن وہاں پر لکھا ہوا تھا، اور وہاں جو اس پودے کی دیکھ بھال کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس پودے کو ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ اس پودے کے اندر زہر ہے، اگر اس کو ہاتھ لگا لیا نا تو آپ کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے اور ایک عجیب بات کیا پتہ چلی کہ جہاں بھی یہ پودا پیدا ہوتا ہے اس پودے کے ساتھ ایک اور پودا اللہ ایسا پیدا کرتے ہیں اسی کے ساتھ کا، مجھے تو ابھی اس کا نام نہیں یاد رہا کہ نام کیا ہے اس پودے کا، اس کے ساتھ ایک اور پودا اللہ ایسا پیدا کرتے ہیں اگر وہ زہر لگ جائے تو اس پودے کو جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو لے لیا جائے اور اس کے کچھ چند قطرے پی لیے جائیں تو وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اسی کے ساتھ پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ اس کی مثال، بڑوں کی پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاں گناہ کا زہر چڑھ جائے، اللہ اکبر، ہمارے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہمارے استاد مفتی یونس صاحب تھے، گناہ کا زہر جیسے ہی چڑھ جائے جس طرح یہ پودے کا زہر چڑھتا ہے تو اس کے ساتھ والا جو پودا ہوتا ہے نا جو اس کے زہر کو ختم کرتا ہے، اسی طرح توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی ختم کر دیں گے۔ شیطان یہ تو ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کو سیکھنا ہے۔ آج ہم اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ بس شیطان کی طرف سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی توبہ، اور میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا، جی بڑے گنہگار آدمی ہیں، جی بڑے گنہگار آدمی ہیں جی، اور اگر گنہگار ہو تو توبہ تو کرو بھائی، واقعی گنہگار ہو تو بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہ میں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو بندہ ایسا کہے نا اور میں تو جاہل ہوں جی، میں بڑا گنہگار ہوں، اس کو کہو کہ تو واقعی جاہل ہے، تو واقعی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچے نا کہ یار مجھے جاہل کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی عادت نہ بنایا کرو۔ اکثر و بیشتر ہمارے بھی یہاں بھائی آ کے جب کوئی مسئلہ پوچھیں گے ساتھ ہی بندہ کہہ دے گا میں تو جی بڑا گنہگار ہوں جی، میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں جی، میں تو گناہ اتنے کر چکا ہوں۔ تو اللہ نے جب شیطان کو تمہارے پیچھے لگایا ہے تو رحمان کا توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کرو میں بڑا جاہل ہوں، میں بڑا گنہگار، ہمیشہ یہ نہ کہا کرو۔ اللہ کی رحمت پہ بھی تھوڑی جو بہت، اس کے فضل پہ بھی اپنا امکان رکھو کہ اس کے فضل سے تم نے جانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد پہ، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، تہجد میں ایک شخص ان کو اٹھانے آیا، بھائی اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، یار میری تہجد کا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، تو نے مجھے تہجد کے لیے اٹھایا، کہ تیرا بڑا شکریہ۔ تو کہا میں شیطان ہوں۔ یہ حدیث میں واقعہ ہے کہ میں شیطان ہوں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، شیطان قرآن کہتا ہے کہ یہ تو انسان کا دشمن ہے، تو کہاں سے آ گیا مجھے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے؟ کہ واقعی ہاں میں تو بہکاتا ہوں انسان کو کہ فجر کے وقت یہ سوتا رہے، اس کو ایسی میٹھی نیند سلاتا ہوں کہ یہ سوئے نماز نہ پڑھے۔ لیکن کل آپ کی تہجد ضائع ہوئی، تہجد فجر کی نماز نہیں، تہجد آپ کی ضائع ہوئی، اور آپ نے اللہ کے سامنے اتنا آپ روئے گڑ گڑا کے، اتنی اللہ سے معافی مانگی آپ نے کہ یا اللہ میرے سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ میں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکا۔ اور وہ آپ کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی اس رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا، اور عام دنوں کے تہجد سے زیادہ آپ کو ثواب ملا۔ تو میں نے سوچا اگر آج بھی یہ سوتا رہ گیا اور اس نے اللہ سے پھر گڑ گڑا کے معافی مانگی تو کہیں اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اللہ سارے گناہ نہ اس کے معاف کر دیں، لہٰذا اس کو اٹھا لوں، کم سے کم صرف نماز کا ثواب ملے گا۔
شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس دشمن ہے، لیکن اپنے آپ کو جہاں گناہ سرزد ہو جائے توبہ طائب ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے زندگی کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی بیماری کے اندر، عام جسمانی بیماری نہیں تو روحانی بیماریوں کے اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ مبتلا ہے۔ کہیں کوئی جادو ہے، کہیں کوئی بندش ہے، کہیں کو کیا ہے، کہیں کس چیز کے میں کس چیز وظائف پہ وظائف ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا لو تاکہ زندگی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کہتے ہیں نیک، بات میں نے شروع کی تھی نیکوکار سے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں مرد عورت نیکی کی زندگی گزارنے والا شروع ہو جائے، یہ نیک بن جائے، مومن ہو، ساتھ مومن بھی شرط ہے۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، میں اس کی زندگی کے اندر خوشگواری لے کے آؤں گا، حیاتا طیبہ، اس کو نیکی کی زندگی میں دوں گا، سکون اس کی زندگی تب ہی ہوگا جب یہ نیک بنے گا۔ جب نیک نہیں ہوگا تو نہ زندگی کے اندر سکون، نہ آخرت کے اندر سکون۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے۔ ہمارے نمازی ملے گاؤں کے جناب خالد محمود صاحب یہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اکثر آتے تھے، آپ کو پتہ ہوگا ان کا انتقال ہو گیا 2-3 دن پہلے۔ بھائی نصیر کے اور ہمارے حافظ رمضان کے خالو لگتے تھے، انتہائی ملنسار اور شفیق انسان، اکثر و بیشتر ملنا، حضرت والد صاحب کے بارے میں پوچھنا، محبت، کافی دیر تک کئی دفعہ میرے ساتھ جو ہے وہ بس اسٹاپ تک چلتے تھے کہ صرف مسائل پوچھوں اور کچھ حال احوال پوچھوں قاری صاحب کا، اور ہمارے ساتھ یہ جو ساتھیوں کی دوستی ہے ان کے بارے میں اکثر پوچھتے رہتے تھے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ اعلی علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل دے۔ جیسے میں یہ بات کر رہا تھا کہ موت کا نہیں پتہ ہوتا، اچھے بھلے تھے، غالباً پچھلے جمعے بھی یہیں تھے، اگر یا پچھلے جمعے نہ ہوں تو کچھ جمعہ پہلے ادھر یہیں یہ تیسری صف میں اکثر ہوتے تھے یہاں پر، اچھے بھلے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن دیکھ لو، یہ میں نے جیسے کہا نا، شیطان یہی کہتا ہے کہ توبہ اینڈ میں کر لو، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں اس کی شام ہو جائے۔ تو یہ استغفار اور توبہ کی عادت اپنی زندگی کی بنا لو، روزانہ سوتے وقت، اور اللہ سے امید رکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بابا حضرت نجم حسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ میں نے جیسے کہا آپ لوگ تو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی بیٹھ کے شوق رکھیں کتابوں کا، بزرگوں کی، بیٹھ کے کبھی زندگیوں کو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں۔ کبھی یہ نہیں کر سکتے کم سے کم سیرت الرسول ہی بیٹھ کے پڑھ لیں، کتنا آپ کو زندگی سے سبق ملتا ہے۔ انگریز، کافر، یہودی، ہندو آج پڑھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، لیکن مسلمان سیرت سے واقف ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، کہ جب اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بن گیا ہے تو پھر میرے گناہ مجھے کیا ڈرائیں گے، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ یعنی اپنے گناہ ماضی کے اس پہ رونا قبول اللہ نے کر لیا ہے۔ اللہ رونا کسی کو اگر دے دے، اس لیے کہا جاتا ہے نا رو، توبہ اللہ سے معافی مانگتے وقت رو، رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل تو بناؤ، آہو پکار ایک تو کرو اللہ کے سامنے، کسی اور سے کیا آہو پکار کرنی ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے ایک دفعہ کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، میں نے اپنے گناہوں کی آہوں کو اللہ سے بیٹھ کے منگوایا ہے، اپنے گناہوں کی معافی منگوائی ہے، اور جب یہ ہوا ہے تو پھر ایسی تیسی میرے گناہ ہوں، تو اللہ نے میرے گناہ پھر معاف کیے ہیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد بھی رہے، حضرت والد صاحب کے ساتھ بھی بڑا ان کا تعلق تھا، وفاق المدارس العربیہ کے بھی ناظم ذمہ دار تھے اپنے علاقے کے۔ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب جامع خالد بن ولید ضلع وہاڑی ٹھینگی کے شیخ الحدیث تھے، استاد بھی تھے، بڑا نام تھا اپنے علاقے میں ان کا۔ ابتدائی کتابیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے، اور ہمارے پھپھا جی جو ہیں وہ بھی ان کے کلاس فیلو تھے، بہت بڑے اللہ کے بزرگ۔ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو دعا کریں ان کے لیے بھی۔ حضرت والد صاحب کا پیغام آیا تھا، ساتھیوں سے کہہ دینا ان کے لیے بھی دعا کریں، تمام مرنے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اور یہ دعا بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، جب جیسے میں نے کہا کہ شیطان بہکاوا دیتا ہے، دوسروں کی ہم مرنے کی جب دعا کرتے ہیں نا تو ساتھ عادت بنائیں کہ یا اللہ مجھے بھی مرنے سے پہلے موت کی توفیق دے دے۔ میں اپنی زندگی میں جیسے میں نے کہا نا کہ یہ گناہ چھوٹتے ہی اسے جب انسان موت کا سوچے، اور الکیس من دان نفسہ کما عمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہی ہے جو زندگی میں موت کی تیاری کرے، مرنے کے بعد تو موت کی تیاری کون کیا کرے گا، وہ تو اب چلا گیا، ختم۔ اپنی زندگی میں موت کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ جہاں بیٹھ کے ہم دعا کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس، مسجد میں، ڈیروں میں، جہاں پر دعا کرنے کے بعد ہاتھ چاہو جی، اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے پھر جو ہے گپے نہیں مارو، تیری نوکری کیسے چل رہی ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، یہ ہمارے کام ہوتے ہیں۔ دعا کر لی 2 منٹ کی، نہ کچھ پتہ ہی نہیں، اگر دعا کے لیے آئے ہو تو کم سے کم ایک یہ مقصد تو ہے میں کس وجہ سے آیا اس کا افسوس کرو، ساتھ اپنی فکر کرو۔ اور بھی جو دوست احباب جنہوں نے موتا کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کے مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے ساتھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔